الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے اس بات کا ذکر خیر کیا جا رہا تھا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ ایک حدیث پیش کی جا رہی تھی پچھلے درس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مری ہوئی بکری کے پاس سے گزر رہے تھے، اور اس وقت آپ نے جو آپ کے ساتھی صحابہ تھے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ کیا اس مری ہوئی بکری کو 1 درہم میں لینے کے لیے تیار ہو؟ اور صحابہ نے جواب دیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس کو کسی بھی قیمت پر لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا، قسم اللہ کی وحدہ لا شریک لہ کی، اللہ رب العالمین کے نزدیک اسی طرح دنیا اس سے کہیں زیادہ ذلیل ہے، کمتر ہے، جس طرح کی تم آج اس مری ہوئی بکری کو ذلیل سمجھ رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں بندوں کی ہدایت اور تربیت کا جو بے پناہ جذبہ رکھ دیا تھا، اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے آپ راستہ چل رہے ہیں، راستے میں ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی ہے، آپ کو نظر آتی ہے، گھن کرتے ہوئے منہ پھیر کر نکلنے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو متوجہ کر کے اس حالت سے اہم سبق دے رہے ہیں اور ان کو بتلا رہے ہیں کہ یہ مردار بچہ تمہارے نزدیک جس قدر حقیر کمتر ہے، اسی قدر اللہ کے نزدیک دنیا حقیر ہے۔ اس لیے اپنے فکر کو، اپنی طلب کو، اپنی سوچ کو، اپنی کوشش کو دین کا مرکز بناؤ، آخرت کا مرکز بناؤ اور آخرت کے طالب بنو۔ آج ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کو روایت کی ہے امام احمد ابن حنبل نے، امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے۔ راوی ہے مشہور صحابی سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة۔ سہل بن سعد سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر و قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو یہاں کے کافر و منکر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ بڑی عظیم حدیث ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے نہ ماننے والوں کے لیے، ان کو، کافروں کو، منکروں کو دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے، اور جیسا کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ خوب مل رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے نزدیک دنیا نہایت ہی ایک حقیر اور ذلیل چیز ہے۔
اگر اس کی کچھ بھی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ رب العالمین ان باغیوں کو، نافرمانوں کو، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا۔ آخرت جس کی اللہ کے نزدیک قدر و قیمت ہے، اس آخرت میں کسی اللہ کے دشمن کو ٹھنڈے پانی، خوشگوار پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، اے اللہ تو اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اور آگے آپ نے دعا فرمائی کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزیاں دے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ایک شرط لگا دی، یہ پھلوں کی روزی اللہ تو ان کو دے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں۔ لیکن اللہ نے جواب دیا، قال ومن کفر، ابراہیم ٹھیک ہے، لیکن جس کی زندگی کافرانہ زندگی ہوگی، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، ہم تھوڑا سا فائدہ ان کو پہنچائیں گے، ہم نے ان کو پیدا کیا ہے، دنیا ان کو ملے گی۔ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، اس کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے ہم ان کو جہنم کی طرف گھسیٹ لیں گے۔ یہ دنیا ہر ایک کو مل جاتی ہے، یہ اللہ کا دسترخوان بچھا ہوا ہے دنیا کے اندر، اللہ کے اس دسترخوان سے ہر ایک فائدہ اٹھا رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اے کریمے کہ از خزانہ غیب گبر و ترسا وظیفہ خورداری، اے میرے کریم، اے میرے رب، تیرے اس دسترخوان سے ہر ایک، چاہے پتھر کا پوجنے والا ہو، آگ کا پوجنے والا ہو، یا اللہ کو پوجنے والا ہو، اے اللہ یہاں کے دسترخوان سے ہر ایک فائدہ اٹھا رہا ہے۔ دوستاں را کجا کنی محروم، تو کی بات دشمنا نظر داری۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جب تیری نگاہ کرم اس دنیا کے اندر تیرے نافرمانوں پر ہے تو تو اپنے دوستوں کو، چاہنے والوں کو، تجھ سے محبت رکھنے والوں کو اے اللہ تو کس طرح نظر انداز کر سکتا ہے۔ آئیے ایمانی صفات کے تعلق سے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے، اصلاح کے لیے، آخرت کی طرف رغبت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، آخرت والی زندگی کو بنانے کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہر طریقے سے اپنی امت کو سمجھایا ہے۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ مسلم شریف کی روایت ہے، بڑی معروف حدیث ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کفار کے لیے، نافرمانوں کے لیے جنت ہے۔ ذرا اس حدیث کو سمجھنے کی ہم کوشش کر لیں کہ دنیا کو ایمان والوں کے لیے قید خانہ کیوں قرار دیا گیا، کافروں کے لیے جنت کیوں قرار دی گئی۔ دنیا قید خانے کی زندگی کی بڑی خصوصیت یہ ہے، جو قیدی جیل میں جاتا ہے، قید خانے میں جاتا ہے، قید خانے میں اپنی زندگی آزادی سے نہیں گزار سکتا، ہر چیز پابندی کے ساتھ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ جب کھانے کو دیا جائے گا کھائے گا، جو دیا جائے گا وہ کھائے گا۔
جو پینے کے لیے دیا جائے گا وہ پانی پیے گا، جہاں بیٹھنے کے لیے کہا جائے گا وہاں بیٹھے گا، جہاں کہا جائے گا کھڑا ہو جائے گا۔ اس قید خانے میں اپنی مرضی بالکل نہیں چلتی، چاروں ناچار ہر معاملے میں حکم کی پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح قید خانے کی ایک دوسری خصوصیت یہ بھی ہے کہ قیدی قید خانے میں جی نہیں لگاتا، قید خانے کو اپنا گھر نہیں سمجھتا۔ ہر وقت اس کی خواہش ہوتی ہے کبھی کسی وقت بھی ہم کو یہاں سے نکلنا ہے، نکلنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جنت کی خصوصیت یہ ہے کہ وہاں جنتیوں کے لیے کوئی قانونی پابندی نہیں ہوگی۔ ہر جنتی اپنے مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اور ہمیشہ والی زندگی، ہر خواہش اس کی پوری کی جائے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جنت سے نکلنے کی خواہش بھی نہیں ہوگی۔ قرآن حکیم میں ارشاد ربانی ہے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جنت میں جانے کے بعد جو دل چاہے گا تمہیں ملے گا، ہر چاہت والی چیز ملے گی۔ کسی صحابی نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہاں پر کاشتکاری بھی ہوگی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی چاہے گا انسان کو وہاں جنت میں ملے گا۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور وہاں ہر وہ چیز ملے گی جو آنکھوں کی لذت اور جس سے آنکھوں کے لیے لذت اور سرور حاصل ہو۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہی نہیں بلکہ جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ یہ فرق ہے مومن میں اور کافر میں۔ یہ دنیا ایمان والوں کے لیے، مومن کے لیے، ایمانی صفات کے حاملین کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، اور کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے جنت ہے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لا یبغون عنہا حولا، جنت میں جانے کے بعد وہاں سے کوئی نکلنا نہیں چاہے گا۔ میں نعمتوں کو چھوڑ کر کون نکلنا چاہے گا؟ اس حدیث میں ایمان والوں کو خاص ایک درس سے ایک سبق دیا گیا ہے ناظرین کرام، کہ وہ دنیا میں حکم و قانون کی پابندی کی قید خانے والی زندگی گزاریں، دنیا سے جی نہ لگائیں۔ یہ حدیث حقیقت میں ایک آئینہ ہے اس کے لیے، جس میں ہر مومن اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہے، پہچان سکتا ہے کہ اس کا تعلق دنیا سے کتنا ہے، اس کا تعلق آخرت سے کتنا ہے۔ اگر اس کے دل کا تعلق اس دنیا کے ساتھ وہ ہے جو قید خانے کے ساتھ قیدی کا ہوتا ہے، تو یقیناً پورا مومن ہے۔ لیکن اگر اس دنیا سے اپنا دل لگا لیا ہے، اس کو اپنا مقصود اور مطلوب بنا لیا ہے، تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اس کی زندگی ایمان صفات والی زندگی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایمانی صفات کے تعلق سے ایک اور عنوان کہ دنیا فانی ہے اور آخرت غیر فانی ہے، اس لیے آخرت کے طالب بنو، آخرت کے چاہنے والے بنو۔ روایت ہے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معروف کتاب شعب الایمان، جو کئی جلدوں میں ہے۔ راوی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ۔
کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فاکثروا ما یبقى علی ما یفنی۔ بڑی پیاری حدیث ہے اصلاح نفس کے لیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو آدمی دنیا کو اپنا محبوب اور مطلوب بنا لے، دنیا سے محبت کرنے لگ جائے آخرت کو چھوڑ کر، یقیناً اس کی آخرت خراب ہو جائے گی۔ جب انسان دنیا کے پیچھے لگ جائے گا اور دنیا پر اس کی نگاہ جم جائے گی، آخرت کی فکر نہیں کرے گا، تو یقیناً اس کی آخرت برباد ہوگی۔ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ، اور جو آخرت سے محبت کرے گا، آخرت والی زندگی گزارے گا، تو اپنے دنیا کو نقصان پہنچائے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ فآثروا ما یبقى علی ما یفنی، تو ترجیح دو اس کو جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، آخرت، اور دنیا فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس پر آخرت کو ترجیح دینا۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی دنیا کو اپنا محبوب اور مطلوب بنائے گا تو اس کی اصل فکر دنیا ہی کے واسطے ہوگی، آخرت کو بالکل پس پشت ڈال دے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت میں خسارہ ہوگا، نقصان ہوگا۔ اور ظاہر سی چیز ہے، دنیا کے پیچھے پڑنے والا وہ آخرت کو بھول جائے گا، آخرت والی زندگی کو بھول جائے گا، اپنے انجام کو بھول جائے گا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے چاہا کچھ مفید باتیں اسی عنوان سے اپنے اگلے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔